خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خب الخامس، مصغر کا پانچواں قاعدہ اور قانون الجمع المکسر، جمع مکسر کے سلسلے میں ہے۔ جمع مکسر کی بحث اس سے پہلے گزری۔ جمع مکسر کی دو قسمیں بیان کی تھی، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ جمع قلت کے کچھ اوزان تھے اور کچھ جمع کثرت کے اوزان تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جمع مکسر ہو اور وہ جمع قلت پر دلالت کرتا ہو، جمع قلت کے وزن پہ ہو اور اس کی تصغیر بنانا چاہیں تو جیسے ہے ویسے ہی بنے گا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئے گی مولانا۔ مثلا جیسے فعلہ کے وزن پہ ہے، جمع قلت ہے فعلہ، فعلتن، جمع مکسر ہے، جمع قلت ہے۔ یہ اگر اس کی تصغیر بنانی ہے تو جو اس کی صورت ہے، جو اصل اس کی شکل ہے، وہ اپنی ہی شکل پہ باقی رہے گا اور تصغیر بنائی جائے گی۔ جسے غلمہ سے ہو جائے گا غلیمہ، افعدہ سے افیدہ، اقلب بروزن افعل، ٹھیک ہو جائے گا اکیلب، افراس بروزن افعال ہو جائے گا افیراس۔ اور اگر جمع مکسر جمع کثرت کے وزن پہ ہے تو اس کے مفرد کو مصغر بنایا جائے گا، پھر اس کی جمع سلامت بنے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں؟ اگر جمع کثرت کے وزن پہ ہے اور اس کی تصغیر بنانی ہے تو کیا کریں گے؟ اس کے مفرد کی تصغیر بنائیں گے، پہلے اس کے مفرد کو لائیں گے۔ جمع کثرت کس سے بنا ہے؟ اس کی مفرد کیا تھی؟ مفرد کو اصل لائیں گے اور اس کی تصغیر بنائیں گے، مفرد کی تصغیر بنانے کے بعد پھر اس کو جمع مذکر سالم اگر ہے، کیا نام ہے، مذکر اگر ہے اور عاقل ہے تو جمع مذکر سالم کے وزن پہ اس کی جمع بنا دیں گے۔ وَإِلَّا، اور اگر مذکر عاقل نہیں ہے تو اس کی جمع مؤنث سالم بنا دیں گے۔ دیکھیں پانچواں قاعدہ قانون کیا ہے؟ جمع مکسر۔ اس کی دو قسمیں تھیں، ایک کیا تھا؟ قلت، جمع قلت، دوسرا تھا جمع کثرت، ٹھیک۔ اگر جمع قلت کے وزن پہ ہے، بولنا جمع مکسر اگر قلت والے وزن پہ ہے، قلت پہ دلالت کر رہا ہے تو کوئی اس میں قاعدہ قانون نہیں ہے، وہی جو عمومی قاعدہ قانون ہے، حرف اول کو ضمہ، حرف دوم کو فتحہ اور اس کے بعد یائے تصغیر، ختم۔ اگر جمع قلت ہے تو اپنی صورت پر باقی رہے گا اور عمومی قاعدے کے تحت اس کی تصغیر بنائیں گے۔ ٹھیک واضح ہوا یا بھی نہیں؟ یہ تو واضح ہے نا بالکل، کہ اپنی صورت پر باقی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جو عمومی قاعدہ ہے تصغیر بنانے کا، اسی قاعدے کے تحت اس کی تصغیر بنے گی۔ جیسے غلمہ،
غلمتن کیا ہو جائے گی؟ غلیمہ، غلیمہ، ٹھیک. یا جیسے اکلب، اکلب ہے کیا ہو جائے گا؟ اکیلب. ٹھیک، یہ تو واضح ہے نا بالکل. اب آجیے جمع کثرت. جمع کثرت میں دو ہیں. جمع کثرت اگر ہے تو اس کے مفرد کی تصغیر بنائیں گے. کیا کریں گے؟ اس کے مفرد کی تصغیر بنائیں گے. سوال یہ ہے کہ جمع مکسر تھا، اب کو تصغیر بنانا ہے تو اس کو جمع کی صورت سے پہلے نکال کر کے جو اس کی اصل مفرد تھی مفرد میں لائیں گے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کثرت کا معنی تھا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ تو پہلے اس کے مفرد کی تصغیر بنائیں گے، اس کے بعد اگر مذکر عاقل تھا، اگر مذکر عاقل ہوگا تو اس کی جمع سالم بنائیں گے. تصغیر بنانے کے بعد یعنی دو کام کرنا پڑے گا. ایک جمع مکسر کو مفرد میں پہلے تو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، جو اس کی مفرد تھی مفرد میں لائیں گے، ٹھیک. پھر تصغیر بنائیں گے، تصغیر بن گیا. اب تصغیر بننے کے بعد اس کی جمع مذکر سالم بنائیں گے اگر مذکر عاقل ہوگا تو. اگر مذکر عاقل ہے تو پھر اس کی جیسے ابھی مثال دیں گے تو بالکل جو ہے واضح ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے رجال جمع مکسر ہے، کثرت پہ دلالت کرتا ہے. اب اس کی مفرد کیا ہے؟ رجل. تو رجل کی جب بنائیں گے تو کیا بنے گا مولانا؟ رجیل. ٹھیک، رجیل بن گیا. اب اس کے جمع سالم بناؤ. جمع سالم کیسے بنتا ہے؟ آخر میں واو نون لگا دو تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ رجیلون. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہو گیا آپ کو تصویر. اگر جمع مکسر جمع کثرت ہے تو اس کے مفرد کی تصغیر بنائیں گے، مفرد کو مصغر کریں گے. جب تصغیر بنا لیں گے تو پھر اگر وہ مذکر عاقل ہوگا تو جمع مذکر سالم بنا دیں گے. اور دوسرے اگر اب یہاں سے اگر مذکر عاقل نہیں ہے، اگر مذکر عاقل نہیں ہے، اگر مذکر عاقل نہیں ہوگا تو جمع مؤنث سالم بنائیں گے. جمع اس لیے بنانا ہے تاکہ کم سے کم جو جمع والا معنی تھا وہ باقی رہے. ویلا یہ تو پھر مفرد ہو جائے گا نا. رجل سے رجیل آپ نے کر دیا تو یہ تو مفرد کا بھی ایسے ہی بنتا ہے. تو پھر اشتباہ ہوگا کہ یہ مفرد سے بنا ہے یا جمع کثرت والا بنا ہے. لیکن جب مفرد کی تصغیر بنانے کے بعد جب مذکر سالم بنا لیں گے تو اب یہ مذکر سالم دلالت کرے گا کہ یہ آپ نے جمع مکسر سے بنایا ہے نہ کہ مفرد سے. وإلا اگر تصغیر بنانے کے بعد دوبارہ اس کی جمع نہ بنائی جائے تو ایک اشتباہ ہوگا. آدمی یہ سوچے گا کہ یہ
مفرد پر ہی دلالت کر رہا ہے، اور اصل میں یہ مفرد سے ہی تصغیر بنی ہے اس کی، کیونکہ پھر دونوں کی صورتیں ایک ہی ہو جائیں گی نا. ہاں، اگر رجل کی اگر بنانی ہو تو کیا بنے گی؟ رجیل. رجال کی بھی بنایا تو رجیل. تو اب یہ رجیل آپ سوچیں گے نا کہ یار یہ رجل سے بنا ہے یا رجال سے؟ دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. تو اس کی ایک مرتبہ پھر چونکہ یہ مذکر عاقل ہے، اس لیے ایک بار پھر اس کی مذکر سالم کے وزن پہ جمع بنائیں گے تو رجیلون ہو جائے گی. تو اب یہ رجیلون اور رجیل میں فرق ہو گیا نا. رجیل مفرد کی ہے اور رجیلون جمع مکسر کا تصغیر ہے. ٹھیک. اور اگر جس مفرد کی آپ نے جمع مکسر سے جس مفرد کی آپ نے تصغیر بنائی ہے، اگر وہ مؤنث مذکر عاقل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اگرچہ مذکر غیر عاقل ہو یا مؤنث ہو جو بھی ہو، تو اس کو کیا کریں گے مولانا؟ جمع مؤنث کے وزن پہ اس کی وہ بنائیں گے. جیسے کتب، کتب کتب کی کیا جمع بنے گی مولانا؟ کتیب. کیا بنے گی؟ کتیب بن گئی. اب پھر جمع سالم بنائیں گے اس کی. تو جمع سالم کیسے بنتی ہے؟ جمع مؤنث سالم الف اور تا بنا دیں. کتیبات. کیا ہو جائے گا؟ کتیبات. زوارب بروزن فواعل جمع کثرت ہے. زوارب، زوارب جمع کثرت ہے اور مذکر غیر عاقل ہے، یا جمع زاربہ ہے، مؤنث ہے. تو کیا کریں گے اس کی مولانا؟ زویرب پہلے بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ زویرب. اب ایک یہاں الف اور تا لگا دو. زویربات. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، الخامس الجمع المکسر. پانچواں قاعدہ قانون اس میں تصغیر کا جمع مکسر کے سلسلے میں ہے کہ اگر کوئی اسم جمع مکسر ہے اور آپ اس کو تصغیر بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ قاعدہ کیا ہوگا؟ کہنے تفصیل ہے. ان کان جمع قلت، اگر جمع مکسر جمع قلت پر دلالت کرنے والا ہے یا جمع قلت کے وزن پہ ہے تو صغر علی صورت ہی، تو جو اس کی صورت ہے اسی صورت پر اس کی تصغیر بن جائے گی، یعنی جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور اس کا مصغر بنا دیا جائے گا. جیسے غلمتن پر وزن فعلتن، قلت پہ دلالت کر رہا، ہو جائے گا غلیمہ. افعدتن، ٹھیک، بر وزن افعلہ ہو جائے گا افیدہ. اکلب بر وزن افعل ہو جائے گا اکیلب. افراس بر وزن افعال ہو جائے گا افیراس. بالکل آسان. ٹھیک. وَإِنْ كَانَ جَمْعَ كَسْرَةٍ، اگر جمع مکسر بر وزن جمع کثرت ہے اور اس کی دلالت جمع کثرت پہ ہے تو صغر مفرد ہو، تو اس جمع مکسر کثرت پر دلالت کرنے والے کو اس کی مفرد کی تصغیر بنائیں گے. جو جمع مکسر جمع کثرت کے وزن پر ہے اس کے مفرد کی تصغیر بنائی جائے گی
یعنی پہلے کیا کریں گے مولانا، اس کو جمع کثرت کی حالت سے نکالیں گے، جو اصل اس کی مفرد تھی اس کے مفرد کو لائیں گے اور اس کی مفرد کی تصغیر بنا دیں گے۔ جب مفرد کی تصغیر بن جائے گی تو اب ایک التباس، ایک شبہہ ایجاد ہوگا کہ یہ جو تصغیر ہے یہ واقع مفرد کی ہے یا جمع مکسر کی، کیونکہ یہ بھی مفرد ملا کر کے بنایا گیا ہے نا۔ تو مفرد سے تصغیر بننے والا اور جمع مکسر جو کثرت کا معنی رکھتا ہے اس کی تصغیر دونوں کی ایک ہو گئی، اس لیے کیا کریں گے، ثم جمع جمع السلامہ، مفرد کی تصغیر بنانے کے بعد پھر اس کی جمع سالم بنائی جائے گی۔ جمع سالم کب بنائی جائے گی؟ فَإِنْ كَانَ لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ، جب وہ مذکر عاقل ہوگا، جیسے رجل، رجیل، جمع ایک مذکر عاقل پہ اگر دلالت کر رہا ہے، فَإِنْ كَانَ لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ، تو اس کی جمع سلامت بنائی جائے گی اگر وہ مذکر عاقل ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ، اگر جمع مکسر کثرت پر دلالت کرنے والا مذکر عاقل ہوگا تو جمع جمع المذکر، تو اس کی جمع مذکر بنائی جائے گی، یعنی جمع مذکر سالم۔ وَإِلَّا، اور اگر مذکر عاقل کے لیے نہیں ہے تو جمع جمع المؤنث، تو اس کی جمع مؤنث بنائی جائے، جمع مؤنث یعنی جمع مؤنث سالم، ٹھیک۔ سواء کان مذکرا غیر عاقل، چاہے وہ مذکر غیر عاقل ہو، ام مؤنثا یا مؤنث ہو، نحو رجال، یہ جمع مکسر اور کثرت والی مثال دے رہے مولانا۔ جیسے رجال کیا ہے، جمع مکسر ہے اور کثرت کا معنی رکھتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کی تصغیر بنانی ہوگی تو اس کے مفرد کی آپ کو پہلے بنانی پڑے گی، تو رجال کا مفرد کیا ہے، رجل، رجل کی تصغیر کیا بنے گی، رجیل، اور چونکہ مذکر عاقل ہے اب اس کو ایک مرتبہ آپ کو جمع مذکر سالم بنانا پڑے گا، واؤن لگاؤ تو ہو جائے گا رجیلون۔ تو رجال کی تصغیر کیا بنی مولانا، رجیلون۔ کیسے بنی رجیلون؟ کہ مفرد کی تصغیر بنائی گئی اور چونکہ مذکر عاقل تھا اس لیے پھر جمع سالم بنائی گئی۔ کتب، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹھیک، لیکن مذکر عاقل نہیں ہے، کیا مولانا، مذکر ہے لیکن مذکر عاقل نہیں ہے، تو کہا اگر مذکر عاقل نہیں ہے تو جمع مؤنث سالم بنائی جائے گی اس کی۔ تو کتاب کی کتیب، ٹھیک، پھر ایک الف تا لگا دیں گے، جمع مؤنث سالم، کتیبات، ٹھیک۔ زوارب، جو زاربتن کی جمع ہے، زویربات، اور یہاں تک ہو گیا جمع مکسر کا قاعدہ قانون۔ ثم غیر المکسر من الجموع، کہہ رہے ہیں جمع کی جو مکسر کے علاوہ دوسری قسمیں ہیں، جمع مکسر کے علاوہ جو جمع کی دوسری قسمیں ہیں، جیسے جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، ٹھیک، یا اس میں جمع وغیرہ، وَقَذَا الْمُثَنَّى، اور اسی طریقے سے تثنیہ، یُصَغَّرُ كُلٌّ عَلَى صُورَتِهِ، وہ اپنی صورت پر ہی تصغیر بنائے جائیں گے، جو ان کی صورت اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ صرف جمع مکسر کے لیے قاعدہ قانون ہے۔ جمع مکسر کے علاوہ جو دوسری جمع کی قسمیں ہیں یا تثنیہ وغیرہ ہے، اگر ان سے آپ کو تصغیر بنانی ہے تو وہ اپنی صورت پہ
عمومی قاعدے کے تحت تصغیر بنائے جائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسے ضاربون، مولانا کیا ہے؟ ضاربون، ضارب کی جمع ہے، مذکر سالم، ٹھیک۔ اب اس کی اس کی تصغیر جب بنائیں گے تو یہ اپنی صورت پر باقی رہے گا، ہو جائے گا زویربون، ضاربون ہو جائے گا زویربون۔ مریمات مؤنث سالم ہے، ٹھیک، اس کی تصغیر تو ایسی باقی رہے گا اپنی حالت پر۔ مریمات، قوم جو اس میں جمع ہے ہو جائے گا قویم۔ نخل، یہ نخیل اس میں جنس۔ رجلان یہ تثنیہ ہے، ٹھیک، اس کی مصغر بنے گی رجیلان، ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ گیا؟ جمع مکسر کس طریقے سے اس کی تصغیر بنتی ہے، تفصیل۔ مکسر کے علاوہ جو جمع کی دوسری قسمیں ہیں یا تثنیہ وغیرہ کی تصغیر کیسے بنتی ہے وہ سب واضح طور پہ بتا دیا ہے، ٹھیک مولانا۔ السادس، اب چھٹا قاعدہ قانون، المرکب الاسنادی لا یصغر۔ اب اس میں مرکب، جیسا کہ اس سے پہلے بھی مرکب کی بحث گزر چکی ہے، مرکب کی جو تین قسمیں ہیں، مرکب اسنادی، مرکب اضافی، مرکب مزجی، تو ان تین میں سے جو مرکب اسنادی ہے اس کی تصغیر نہیں بنتی مولانا، مرکب اسنادی کی تصغیر نہیں بنتی ہے، لیکن مرکب مزجی اور اضافی ان کی تصغیر بنانی ہو تو کیسے بنائیں گے؟ کہہ لیں کہ جو جزو اول ہے اس کی تصغیر بنے گی اور جزو ثانی اپنے حال پہ باقی رہے گا، ختم، کیونکہ اس میں دو جز ہوتے ہیں نا، مرکب مزجی اور مرکب اضافی میں کیا ہوتے ہیں مولانا؟ دو جز ہوتے ہیں، تو تصغیر اگر بنانی ہوگی تو جو پہلا والا جز ہے اس کی تصغیر بنا دیں گے، دوسرا والا جز اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے عبداللہ، عبد ایک کلمہ ہے، اللہ دوسرا کلمہ ہے، عبد جزو اول ہے، آپ تصغیر بنانا چاہتے ہیں عبداللہ کی، تو عبد جزو اول ہے اس کی تصغیر بنائیے اور اللہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ عبید اللہ، عبداللہ سے کیا ہو جائے گا؟ حسن علی، یہ کیا ہے؟ مرکب مزجی ہے، حسن علی، تصغیر بنانی ہے آپ کو اس کی، تو حسن پہلا جز ہے، علی دوسرا جز ہے، حسن کی تصغیر بنائیے، علی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ حسین علی، ٹھیک۔ المرکب الاسنادی لا یصغر، کہہ رہے مرکب اسنادی کی تصغیر نہیں بنائی جاتی، اس کا مصغر نہیں آتا ہے۔ وَأَمَّا الْمَزْجِيُّ وَالْإِضَافِي، لیکن مرکب مزجی اور مرکب اضافی فَيُصَغَّرُ صَدْرُهُمَا، ان دونوں کے صدر یعنی جزو اول کی تصغیر بنائی جائے گی۔ وَيَبْقَى الْعَجُزَ عَلَى حَالِهِ، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اپنے حال پر باقی رہے گا، ٹھیک مولانا، جیسے عبداللہ، عبید اللہ، حسن علی، حسین علی۔ اب آئیے آخری قاعدہ قانون، السابع، ساتواں، المؤنث المعنوی، کس کا مولانا؟ مؤنث معنوی۔ مؤنث معنوی جانتے ہیں کہ جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو لیکن کیا ہے؟ مؤنث پر دلالت کرے، جیسے زینب، ہند ہے مولانا، یہ کیا ہے؟ مؤنث معنوی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر عاقل مؤنث معنوی جو معنی کے اعتبار سے مؤنث پر جو دلالت کرتا ہو لیکن خود اس میں
کوئی مؤنث کی علامت نہ ہو لفظ میں. مؤنث معنوی مؤنث لفظی کے مقابلے میں آتی ہے مولانا. مؤنث معنوی مؤنث لفظی وہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی علامت تانیث ہوتی ہے، تا ہو، الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. لیکن مؤنث معنوی کہ جس کے لفظ میں کوئی علامت تانیث نہ ہو لیکن اس کی دلالت تانیث پر ہو. جیسے ہند کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم مؤنث معنوی ہے اور ثلاثی ہے تو تصغیر بنائیں گے تو اس کے آخر میں تائے تانیث کو ظاہر کرنا پڑے گا، تائے تانیث لانا پڑے گا. جیسے ہند، مولانا کچھ کرنا نہیں ہے، ہند کی تصغیر اسی عام قاعدے کے تحت بنے گی، خالی چونکہ مؤنث معنوی ہے آخر میں ایک تائے تانیث لانی پڑے گی. تو ہند سے ہو جائے گا ہنیدہ، شمس شمیسہ، بخلاف غیر ثلاثی، ثلاثی کے غیر کے خلاف، یعنی جو ثلاثی نہیں ہے اس کے خلاف. جو ثلاثی ہے اس کے لیے خالی یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مؤنث معنوی ہے اور ثلاثی ہے، تین حرفی ہے، تو جب تصغیر بنائیں گے تو آخر میں تائے تانیث لانی پڑے گی، تائے تانیث کو ظاہر کرنا پڑے گا. اور اگر ثلاثی نہیں ہے مولانا تو تا بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہے ویسے ہی بنے گا. جیسے اقرب ہو جائے گا اقیرب، مریم ہو جائے گا مریم، یہ چار حرفی ہے. وما خالف ذلک من لحب. اور اس قاعدے کے خلاف ہیں کچھ مؤنث معنوی کہ جو نہ ثلاثی والے قاعدے کے تحت ہیں اور نہ ہی ثلاثی کے غیر کے، وہ ایک دم استثناء ہیں، ایک دم قاعدے کے خلاف بنائے گئے ہیں. المؤنث المعنوی، کہ مؤنث معنوی اذا کان ثلاثیا، جب وہ تین حرفی ہو تو تظہر فی مصغرہ، تو اس سے جب تصغیر بنائیں گے تو اس کے مصغر میں ظاہر کرنا پڑے گا تا التانیث. کس کو؟ تا تانیث کو. جیسے ہند سے ہنیدہ، شمس سے شمیسہ، کہ یہ مؤنث معنوی ہیں، تین حرفی ہیں، آخر میں ان کو تصغیر بنانے کے بعد تا کو ظاہر کرنا پڑے. بخلاف غیر الثلاثی، غیر ثلاثی کے خلاف. نحو اقرب اقیرب مریم مریم، چونکہ یہ ثلاثی نہیں ہے اس لیے تائے تانیث کو اس میں تصغیر کے بعد ظاہر نہیں کیا گیا. وما خالف ذالک، اور اس قاعدے سے جو اوپر قاعدہ بتایا ہے، ثلاثی ہے تو تا ظاہر کرنی پڑے گی، ثلاثی نہیں ہے تو تا بھی ظاہر نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک، اس قاعدے کے خلاف ہیں کچھ چیزیں، جیسے اریس مصغر ارس، ارس کی تصغیر کیا بنی ہے مولانا؟ اریس نہیں بنایا ہے، مثلا اریستن، حالانکہ تین حرفی تھا. ٹھیک، ہاں مؤنث معنوی ہے، تین حرفی ہے، اوپر والے قاعدے کے تحت مصغر بنانے کے بعد تائے تانیث کو ظاہر کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا ہے. ویسی طریقے سے اسیبع مصغر اسباع، کیا مولانا کہ دیکھیں یہاں تا نہیں لانا چاہیے تھا تو یہاں تصغیر میں تا لائے ہیں. اسباع چار حرفی ہے، مؤنث معنوی ہے، تو اس میں ہونا چاہیے تھا اسیب، کیا ہے اسیبع، لیکن کیا ہے اسیبعۃ بن گیا ہے. شاذ لا یقاس علیہ، یعنی اس طریقے کی تصغیر جو ہم نے دو تین مثالیں دی ہیں جو قاعدے کے خلاف ہیں، یہ شاذ ہے، لا یقاس علیہ، اس کا کوئی قاعدہ قانون بھی نہیں ہے، یہ قاعدے کے خلاف ہیں. چلیں یہ ہو گئی تصغیر کی بحث مکمل، اب نئی بحث شروع ہوگی انشاءاللہ.